نذرانہ عقیدت میں کہ میں انہیں دعوت خطاب دوں، چند اشعار شریک سعادت ہونے کے لیے میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کلام اعلیٰ حضرت ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، منحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں کفر میں، مثل فارس زلزلے ہوں کفر میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت فرماتے ہیں، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، شرک ٹھہرے، توجہ فرمائیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ تو معزز سامعین، آپ کے نعروں کی گونج میں خطاب فرمائیں گے حضرت صاحبزادہ ابو الحقائق پیر انوار حسین قادری صاحب۔ قبل اس کے دعائیں آپ پرجوش نعروں کا استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ اٹھانا ہے، نعرہ تکبیر رسالت پر دونوں ہاتھ اٹھانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضرت کرما والا شریف، فیضان حضرت کرما والا شریف، فیضان منظور المشاہد، فیضان منظور المشاہد، فیضان حضرت قبلہ شیخ القرآن۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سبحان اللہ۔ خاتم النبیین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین۔ سبحان اللہ۔ سید ثقلین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، جد الاسد والحسین، رسول اللہ ونبی اللہ وزینت عرش اللہ وعروس مملکت اللہ وقاسم رزق اللہ، رسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا، ورحيمنا وكريمنا وكفيلنا ومليكنا وشفيعنا ومشفعنا، وعوننا وعيننا وعياننا وعيوننا ومعيننا، وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وملجأنا ومأوانا،
سيدنا وسندنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين، خصوصا على فرد الأفراد وغوث الأغواص سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره النوراني. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد على لسان حبيبه ونبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سبحان الله. صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. مشائخ عظام اعلی شان، علماء کرام لائق سر احترام اور برادران طریقت و شریعت و حقیقت و معرفت، شمع رسالت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے پروانوں اور زلف دوتائے مصطفیٰ کی حقیقت کے مستانوں، کائنات کے حقائق کو دقائق کو جانو یا نہ جانو، لیکن حسن محمدی کے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہوئے حقیقت محمدی کو پہچانو، تب ہی اس دنیا رنگ و بو میں آنے کا مقصد حقیقی اور منزل تحقیقی دستیاب ہوتی ہے. یاد رہے حضرات محترم کہ کسی کی زندگی کی منزل مقصود مال و منال ہے، دراہم و دنانیر ہے. کسی کی تمنا یہ ہے کہ اسے تخت شاہی اور تخت کسرا و قیصر و کیکاؤس و کیکباد و فخور و جم دستیاب ہو جائے. کسی کی یہ خواہش ہے کہ وہ کرسی اقتدار پہ متمکن ہوگا تو اسے اطمینان قلبی اور عزت اور عظمت اور شان اور شوکت اور رفعت اور بلندی حاصل ہوگی. لیکن یاد رہے حضرات محترم، خدا کے کائنات و ممکنات و موجودات رب العالمین آخر الخالقین، بے مثل و بے مثال، بے چون و بے چگون اور بے شبہ بے نمون ہستی سازد ذات باہر، اس خدا کے کائنات و ممکنات نے اگر اطمینان رکھا ہے تو نال و منال کے قناطیر و فراوانی میں نہیں، دنیاوی تسب و احتشام میں عزت نہیں. اگر اس نے اطمینان قلبی رکھا ہے تو محبوب کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اگر اس نے امن رکھا ہے تو محبوب کے در میں، ومن دخلہ کان آمنا. تو حضرات محترم اگر اطمینان ہے تو محبوب کی یاد میں، اور اگر ترقی کمالات ہے اور عزت و شان و شوکت ہے تو اس کی یاد میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اگر عمل ہے تو محبوب کے دوارے میں، اور ایمان ہے تو مصطفیٰ کے نظارے.
دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو عظمت ملتی ہے۔ کہنے کی اجازت دیجیے، دل عرش اللہ بن جاتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی۔ جب اس دل میں عشق محمدی کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور یہی وہ دل آباد ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، جس میں تیری یاد، دل وہ آباد نہیں، دل وہ آباد نہیں۔ یا رسول اللہ، حسینوں کے حسین، ماہ جبینوں کے ماہ جبین، کائنات و ممکنات و موجودات کے خالق اور مالک کے محبوب اور مطلوب، فرشی تو کیا بلکہ عرشیوں کی بھی منزل مقصود۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ کہنے کی اجازت دیجیے، ہے وہ کافر جو تیرے عشق میں برباد، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیرے عشق میں برباد نہیں۔ وہی آباد ہے جس کے دل میں حسینوں کے حسین، ماہ جبینوں کے ماہ جبین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اور تمام اولاد آدم کے سردار، آقا مولا، اعلیٰ بالا بالا، تمام کمالات کے مرکز اور محور اور مطلع اور مبدا اور منتہا، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل میں حضور کا جلوہ نہیں، حضور کی محبت کا چراغ روشن نہیں۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیرے عشق میں برباد نہیں، ہے وہ کافر جو تیرے عشق میں برباد نہیں۔ ظاہر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر بار کو چھوڑ دیا گیا، رشتہ داروں کو چھوڑا جا رہا ہے، مال و منال کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، دست و احتشام کو ٹھوکر ماری جا رہی ہے، یہاں تک کہ محبوب کی خاطر بیت اللہ کو چھوڑا جا رہا ہے۔ پھر کہیں صدیق اکبر کا مقام ملتا ہے، پھر کہیں فاروق اعظم کی عظمت سے کوئی یادگار ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر وہ ذوالنورین کے لقب سے ملقب ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دے، کیونکہ گھر کو چھوڑنے سے دل بر کہیں مل جاتا ہے۔ چھوڑنے والوں نے گھر کو چھوڑا، لیکن یہ جانتے تھے کہ اس گھر کی عظمت جس دل بر کے دم قدم کی بہار ہے، اس گھر کی عظمت ہے، بنانے والا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے گھر بنایا لیکن خدا تعالیٰ کو پسند آیا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے ہمیشہ اپنے محبوب کا ہی گھر بنایا کرتے ہیں۔ ذرا خیال فرمائیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ پیارے ہمیشہ اپنے محبوب کا گھر بنایا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے گھر بنایا، خدا کا گھر بنایا، اور خدا نے بھی گھر بنایا۔ کہنے کی اجازت دیجیے، حضرت انسان کا گھر، دل کا گھر، آدمی کا گھر، یہ خدا نے بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، وہ اپنے پیارے خدا کا گھر بنا۔ خدا نے جو بھی گھر بنایا ہے وہ مصطفیٰ کا گھر بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے جو خدا نے گھر بنایا، ہاں، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا، جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے گھر بنایا تھا، وہ یار لوگوں نے بتوں کا گھر بنا دیا۔ وہاں 360 بت سجا دیے، اور خدا نے دیکھا اور گوارا کیا کہ 300 سال تک میرے گھر میں
یار لوگوں نے 360 بتوں کو سجا دیا. خدا ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہر جگہ پہ موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہر جگہ پہ اس کا جلوہ ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ ہماری جانوں میں رہتا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بلکہ آدمی کی رگِ گردن سے بھی قریب ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بلکہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. باوجود ہے کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطل بھی ہے، وہ اپنے گھر کو بتوں کے الفاظ سے جس وقت چاہتا اشارہ فرما دیتا اور ان کو پاک صاف کر دیتا. لیکن خدا تعالیٰ اپنے بندوں پہ واضح فرمانا چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر میں 360 بتوں کو دیکھ کر 300 سال تک برداشت فرما سکتا ہوں اور دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کو بھی بتوں کی الواز سے پاک کرنے والا ہے تو محمد عربی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر عنوان صاحب. میرے گھر کو بھی حوالی ہے من کل فج عمیق. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ میں نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تو میرے گھر بنا کر فارغ ہو تو یہ دعا کر دینا کہ خدایا گھر تو میں نے بنا دیا، اب بسانے والا تو ہے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان کو بسانے والا، میرے گھر کو آباد کرنے والا اب تو بھیج دے. چنانچہ خدا تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. ان میں ان 3 باتوں میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ ہوں، جو انہوں نے بیت اللہ شریف کے تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی. خدایا گھر میں نے بنا دیا، بسانے والا تو ہے. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، خدا نے بھی یہ گھر بنایا آخرت میں جس کو ہم جنت کہتے ہیں. بنانے والا خدا ہے، بسانے والا اس کو. سبحان اللہ. تعجب کی جا ہے، علامہ اقبال نے کہا تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. آج بھی جنت الفردوس موجود ہے، جنت الفردوس کی رانائیاں ہیں، جنت کے رضوان اور جنت کے قصور ہیں، جنت کی تمام انعامات اور الطاف اور اکرام ہیں. جنت آج بھی موجود ہے، آج بھی جنت کی رانائیاں ہیں، آج بھی جنت الفردوس موجود ہے. جنت الفردوس بھی ہے، جنت الماوا بھی ہے، جنت عدن بھی ہے، جنت علم بھی ہے. تمام جنت کے طبقات موجود ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیاستہ بخاری و مسلم اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا فرماتے ہیں انی اوتیت مفاتیح ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی. سبحان اللہ. آج بھی انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی نبوت اعلیٰ ہے، جن کی رسالت بالا ہے، جو سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، کوئی غیر نبی کسی نبی جیسا نہیں ہو سکتا. یار خیال فرمائیے، جو نبی نہیں وہ کسی نبی جیسا نہیں ہو سکتا. کوئی کھچ میرے مصطفیٰ جیسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی. جو شخص خواہ وہ علامہ ہو، فخامہ ہو، اعلیٰ ہو، بالا ہو، بادشاہ ہو، علم دانش کا لوگ اسے پیکر سمجھتے ہو، قیامت تک وہ نبی نہیں.
غیر نبی ہے، جو غیر نبی ہے، جو نبی نہیں، اس کو کوئی نبی مانے تو مسلمان نہیں رہتا، اور جو انبیاء کو نبی نہ مانے، اس کو جو مانے وہ کافر اور مرتد ہے، ان کو جو نہ مانے وہ کافر اور مرتد ہے۔ نبی تفاوت راہ کجا فتابہ کجا، نبی کو نبی نہ ماننے والا کافر ہے اور دوسرے کو نبی ماننے والا، یہاں تک کہ اگر کوئی بالفرض نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو سکتا ہے، کیونکہ دلیل اس کی مانگی جاتی ہے جس کی بات میں کوئی شک و شبہ ہو۔ جب اس میں شک ہی نہیں، کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، تو کسی نبی سے نبوت کی دلیل مانگنا بھی یہ کفر ہے اور ارتداد ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اگر نیا نبوت کا دعویٰ کرے تو کوئی شخص اس سے پوچھے کہ تیرے پاس نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب نبی ہے ہی نہیں تو اس سے کوئی دلیل نبوت مانگنا کیا مطلب رکھتا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے۔ تو حضرات محترم ذرا توجہ مبذول فرمائیے، خدا نے گھر بنایا مصطفیٰ کے لیے، انبیاء نے گھر بنایا خدا کے لیے۔ تو سائیں ذرا توجہ فرمائیے، جب خدا تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ اگر میرے گھر کو بھی آباد کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے، تو اگر تم اپنے دلوں کے گھر کو آباد رکھنا چاہتے ہو، شاد رکھنا چاہتے ہو، تو دامان مصطفیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ اگر تم مجھ سے بھی محبت کرتے ہو، میں اپنے محبوب کو فرماتا ہوں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، محبوب جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے فرما دیجئے آؤ میں مصطفیٰ سے محبت کیجئے، آؤ میری تابعداری کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیجئے۔ جب تم میرے غلام بن جاؤ گے، میرے تابعدار بن جاؤ گے، تو پہلے تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، پھر تم خدا کے محبوب بن جاؤ۔ یہاں خدا تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جو مجھ سے براہ راست محبت کرنا چاہتے ہیں، یا جو براہ راست مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم خدا کی الوہیت کو مانتے ہیں، ہم خدا کی توحید کو مانتے ہیں، ہم اس کی وطریت کو مانتے ہیں، ہم اس کو مسجود برحق مانتے ہیں، اس کی وطریت و ستریت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کو ہستی ساز مانتے ہیں، اس کو منقطع الوجدان مانتے ہیں، منقطع الاشارات مانتے ہیں، میری بارگاہ اقدس میں سجدہ ریزی کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حجیں کرتی ہیں، زکاتیں دیتی ہیں، علامہ بن بیٹھے ہیں، فہامہ بن بیٹھے ہیں۔ ان کا اگر یہ دعویٰ ہے براہ راست میں خدا سے محبت کرتے ہیں، تو اے محبوب ان لوگوں کو فرما دو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ تجھ سے محبت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ إن كنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میں مصطفیٰ سے محبت کرو، کیونکہ مجھ کو تو تم نے دیکھا ہے، اس سے کیا محبت کر سکو گے براہ راست جس کو دیکھا نہیں، جس کو سمجھا نہیں۔ وہ خدا ہی کیا جو سمجھ میں آ جائے، جو ادراک میں آ جائے، وہ غیر مدرک ہے، لا تدرک الابصار ہے، اس کو آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، وہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ تصور میں صورت آیا کرتی ہے، تصور میں تعین کا ہونا ضروری ہے۔ تصور اس کا ہوگا جس کی جہت ہوگی، جو دائیں ہوگا یا بائیں ہوگا، یا آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا، یا نیچے ہوگا یا اوپر ہوگا، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے باعث، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے؟ وہ صرف آسمان پہ نہیں ہے، وہ زمین پہ بھی ہے، وہ آسمانوں میں ہے، وہ زمین پہ ہے، میرا مصطفیٰ آسمانوں میں بھی ہے۔
زمین پہ بھی ہے، یہاں بھی اس کے نام کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، وہاں بھی اس کے نام کے پھریرے اڑائے جاتے ہیں، لیکن حضور یہ فرماتی ہیں انا نسمى علی الارض بمحمد وعلی السماء باحمد، میرا نام زمین میں محمد ہے اور میرا ہی نام آسمانوں میں احمد ہے۔ اور مشکات شریف اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا دو تو میرے وزیر زمین میں ہیں اور دو میرے ہی وزیر آسمانوں میں ہیں۔ عرض کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ ان کا نام تو انکشاف فرما دیجئے، تو فرماتے ہیں آسمانوں میں جبرائیل علیہ السلام میرا وزیر ہے، میکائیل علیہ السلام میرا وزیر ہے، اور زمین کے سیدنا ابو بکر صدیق میرے وزیر ہیں اور سیدنا فاروق اعظم میرے وزیر ہیں۔ حضرات وزیر ان کے ہوا کرتے ہیں جو بادشاہ ہوں، وزیر ان کے ہوا کرتے ہیں جو شہنشاہ ہوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ محبوب خدا زمینوں کے بھی شہنشاہ ہیں اور خدا تعالیٰ کی کرم نوازی سے آسمانوں کے بھی شہنشاہ ہیں۔ زمین بھی آپ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی آپ کے زیر نگین کر دیے، بلکہ عرش معلیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کھڑا کر کے یہ کائنات پہ واضح کر دیا، جیسے پہلے واضح کیا تھا کہ دیکھ لیجئے میں اپنے گھر کو بھی اپنے محبوب کے ذریعے سے بساتا ہوں، لہذا میرے بندو میں تمہارے گھروں کو بھی چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی محبت سے انہیں آباد کیا جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شب معراج عرش معلیٰ پہ کھڑا کر کے ساری کائنات کو سمجھا دیا، بتا دیا کہ دیکھ لیجئے آسمان ہے تو میرے محبوب کے پاؤں کے نیچے، زمینیں ہیں تو میرے محبوب کے پاؤں کے نیچے، جنتیں ہیں تو میرے محبوب کے نقش کف پا کے نیچے، اور جنت المأویٰ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، یہ حوران جنت ہیں یا ذل طوبہ ہے، یا جو بھی نعمتیں ہیں، یا جو بھی میں نے ساری خدائی کو اپنے محبوب کے موضع پاک کے تسمے پہ قربان کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اور حضرت شیخ فرید الدین عطار بھی فرماتے ہیں ہر دو عالم بستہ فطرہ کے ہوں، ہر دو عالم بستہ فطرہ کے ہوں، عرش و کرسی کردہ قبلہ خاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم بستہ فطرہ کے ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع پاک کے تسمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کو باندھ دیا۔ ہر دو عالم بستہ فطرہ کے ہوں، عرش و کرسی کردہ قبلہ خاک ہوں۔ آپ کی مٹی، آپ کے پاؤں کے تلووں کی مٹی وہ عرش کا بھی قبلہ ہے، کرسی کا بھی قبلہ ہے، ارے کعبے کا بھی قبلہ ہے اور قبلے کا بھی قبلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو حضرات محترم، ہم کس قدر سعید ہیں، کس قدر ہم نیک بخت ہیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہمارے شامل حال ہیں کہ ہم اس حسینوں کے حسین کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت اور ہدیہ تبریک کے چند پھول اور چند کلیاں اور گلدستے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم حضور کی آمد پر مسرت و شادمانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ خود اللہ کی عالم نے ذرا توجہ فرمائیے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کے محبوب پاک کا کیا مقام ہے، کیا تنقرہ ہے، کیا دبدبہ ہے، کیا رفعت ہے، کیا بلندی ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان و شوکت ہے، کیا ہی آپ کا کمال ہے اور کیا ہی حسن و جمال ہے اور کیا ہی میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ خدا فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے قسم ہے اس شہر کی، بہذا البلد، اقسم، میں قسم فرماتا ہوں، کوئی اور نہیں، جبریل نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی کائنات کا فرد نہیں، وہ رہا اپنی مقام پر، میں کائنات کا خالق ہو کر، مالک ہو کر، جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا تو اس شے کو فرماتا ہے ہو جا،
ان یقول لہ، معلوم ہوا کہ وہ شاید پہلے علم الہی میں موجود ہے جس کو فرمایا جا رہا ہے کن. اگر وہ شاید پہلے موجود نہیں ہے تو ہو جا کس کو کہا جا رہا ہے؟ خدا تعالیٰ نے اذا اراد شیئا یہ فرما کر یقول لہو، لہو اس شے کو فرماتا ہے کن. تو پہلے عدم میں ہے اب وجود میں آ جا، پہلے کتم میں ہے اب ظہور میں آ جا، پہلے عالم ارواح میں ہے اب عالم مثال میں آ جا، پہلے عالم مثال میں ہے اب عالم اجسام میں آ جا، پہلے باطن ہے اب ظاہر ہو جا، پہلے پوشیدہ ہے اب عیاں ہو جا، پہلے لکے ہوئے ہے ڈولا ظاہر ہو جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اس شے کو فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے فیکون. لیکن قربان جاؤں جب انسان کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو، ملولا کو، کروبیوں کو، قدوسیوں کو، فرشتیوں کو، عرشیوں کو، ہر چیز کو لفظ کن سے پیدا کروایا. لیکن جب انسان کی بات ہوتی ہے، جب آدمی کی بات ہوتی ہے تو فرمان ہوتا ہے. جس نے احترام نہیں کیا حضرت انسان کا، شیطان جس نے آدم علیہ السلام کا احترام نہیں کیا اس کو فرماتا ماں مانا کا. شیطان اس لیے شیطان نہیں ہوا کہ اس نے خدا کو معبود نہیں مانا یا خدا تعالیٰ کے مسجود ہونے کا اس نے انکار کیا، نہیں. وہ خدا کی وطنیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی مسجودیت کو، اس کی معبودیت کو پہلے بھی مانتا تھا اور آج بھی مانتا. اس لیے وہ ملعون نہیں ہوا کہ اس نے خدا کو رب نہیں مانا یا خدا کو معبود نہیں مانا یا خدا کو مسجود نہیں مانا. ارے ذرا توجہ مبذول فرمائیے، وہ اس لیے ملعون نہیں ہوا، ملعون اس وقت ہوا جس وقت اس نے پیارے کی عظمت کا انکار. معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی کی عبادت ہو، کسی کا زہد ہو، کسی کا تقویٰ ہو، کسی کا علم و دانش ہو، خواہ وہ فرشتوں کا ہی کیوں نہ استاد ہو، معلم الملائکہ ہی کیوں نہ ٹھہرے، اور خدا کی توحید کو لاکھ مانے، اس کو معبود پر حق مانے، لیکن خدا کی رحمتوں سے وہ معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جو اس کے پیارے کا ادب اور احترام نہ کرتا. تو جو حضرت آدم کا احترام نہیں کرتا، معلم الملائکہ ہو کر، ارے معلم ہو کر، فرشتوں کا معلم ہو کر شیطان ہو جاتا ہے. وہ آدم تھے، مصطفیٰ تو آدم کے بھی آدم ہیں. کنت نبی جن آدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے، کیچڑ میں تھے، اس وقت میری نبوت کے ڈنکے بجا کرتے تھے، اس وقت میری نبوت کے پھریرے اڑ رہے تھے، اس وقت میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہو رہا تھا. جو حضور نبی تھے تو کیا آدم حضرت کے امتی نہ ٹھہرے؟ جس کی نبوت کا ظہور ہو، جس کی نبوت کا ظہور ہو، جو اس کا تابع دار ہوگا، جو اس کا نیاز مند ہوگا، جو اس کی غلامی کو اپنائے گا، جو اس پہ ایمان لائے گا، خواہ وہ امت اجابت ہو، خواہ وہ امت دعوت ہو، امتی تو اسی نبی کا کہلائے گا نا بھائی. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان پر حق ہے کہ جب آدم علیہ السلام عرصہ وجود میں بھی نہ آئے تھے، ان کا وجود جسدیہ، عنصریہ، بشریہ پانی اور کیچڑ میں تھا، ان کا جسم گوندا جا رہا تھا، اس وقت میں نبی تھا. میری نبوت کی شان تھی، میری نبوت کی روشنی تھی، میری نبوت کا تنتنا تھا، میری نبوت کا جلا تھا، سیاہ تھی، میری نبوت اکرم تھی اور اعلیٰ تھی، میری نبوت اکمل اور اجمل اور اطیب اور اقدس اور مقدس اور منور اور معمر اور معطر اور مزجل اور مرصع اور مکلل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، صاحبزادہ پیر انوار حسین صاحب. تو کوئی نبی نہیں
جو میرے محبوب کی زلف دوتا کا شکار ہوا۔ کوئی نبی نہیں جس نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خطوط صفات پر عالم ارواح میں ہی ایمان لایا ہو۔ خود قرآن فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اے محبوب اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اکٹھا کیا، ان کی ارواح مقدسہ کے سامنے اگر بات رکھی تو یہ بات رکھی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کیا تم میرے محبوب کے حسن زیبا پہ ایمان لاتے ہو، میرے محبوب کی عظمت کے گن گاتے ہو اور گن گاؤ گے، اور میرے محبوب کی غلامی کو اپناتے ہو اور اپناؤ گے، اور اقرار کرتے ہو کہ ہم حضور کی نصرت کریں گے؟ اَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ قرآن فرما رہا ہے سب انبیاء نے کہا، اللہ نے فرمایا کیا تم میرے مصطفیٰ کی عظمت کا، میرے مصطفیٰ کی شان و شوکت کا، میرے مصطفیٰ کی وجہ کریم کا، میرے مصطفیٰ کی زلف طوطا کا، میرے مصطفیٰ کے حسن زیبا کا، میرے مصطفیٰ کے عشم و غمزہ کا، میرے مصطفیٰ کے خد و خال کا، اور میرے مصطفیٰ کے سینہ بے کینہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نبیوں نے کہا کہ خدایا ہم نے اقرار کیا مصطفیٰ کی ذات کا، مصطفیٰ کی عظمت کا۔ اللہ نے فرمایا جب تم نے میرے محبوب کی عظمت کا اقرار کیا، جاؤ ہم نے تم کو ایک ایک کو یار کیا، اللہ ایک ایک کو یاد کیا، ایک ایک کو یار کیا، اور وہ ایک ایک کوئی بھی نبی اور کوئی بھی رسول نہ تھا جس ایک ایک نے میرے محبوب کے حسن زیبا کے گن نہ گائے۔ اپنی بساط و اپنی استعداد کے مطابق ہر نبی نے حسن مصطفی کے چہرے سے نقاب بشریت کو سرکا کر دیکھا، اور خدا کے دیدار کی تمنا کرنے والوں نے آخر شب معراج دیکھا تو حسن مصطفیٰ کو کہہ گیا ہوں جلال میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، رب علی کی صدا سنانے والوں نے، رنگ کرانی کا جواب پانے والوں نے، اپنی ہستی موہومیہ سے گزر جانے والوں نے، اور ہر راموسا سائقہ کے فرمان کے مطابق بے ہوش ہو کر ہوش میں آنے والوں نے بے صورت کو نہیں دیکھا، خدا کو دیکھنے کی تمنا کی۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام پر ہی موقوف نہیں ہے، کوئی بھی ایسا محب نہیں جو اپنے محبوب کے دیدار کی تمنا نہ رکھتا ہو، کوئی بھی بندہ نہیں جو اپنے مولا رب کے دیدار کی خواہش نہ رکھتا ہو۔ سب انبیاء نے خدا تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کی، اور سب نے لنگرانی کا جواب پایا۔ آخر کار مسجد اقصیٰ کو سب کو اکٹھا کرایا گیا، اور یہ بتایا گیا دیکھ صورت کو کیا دیکھو گے، جس کی صورت ہی نہیں اس کو کیا دیکھو گے، جس کا بتا ہی نہیں اس کو کیا ڈھونڈو گے۔ اگر مجھے ہی دیکھنا ہے تو آؤ اس کو دیکھتے ہیں، اگر میں نے بھی اپنی ذات کو دیکھنا ہو تو حسن محمدی کے شیشے کا انتظام کرتا۔ حسین چاہتا ہے بلا تصویر و بلا مثال کہ میلاد میرے نزدیک کیا ہے، حسین چاہتا ہے کہ اپنے حسن کو دیکھے، اپنی چشم سرمدی کو، اپنی چشم فسوگر کو، اپنی چشم آہو کو دیکھے، اپنی چشم آہو کی مستیوں کا مشاہدہ کرے۔ حسین چاہتا ہے کہ اپنے خد و خال کو سجائے، اپنے حسن کو دوبارہ فرمائے، اسوا اور غمزہ سے، اپنے ناز و انداز سے عشاق کا دل موہ لے۔ حسین چاہتا ہے کہ میرے حسن کو کوئی دیکھنے والا ہو، کوئی میرے حسن کی تعریف کرنے والا ہو، تبھی تو وہ اپنے حسن کو سنوارتا۔ تو حسین اپنے حسن کو سنوارنے کے لیے، اپنے حسن کو سجانے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے شیشے کا انتظام کرتا ہے۔ تو حسن فطرت نے، مصور حقیقی نے اور خالق تحقیقی نے جب کچھ بھی نہ تھا، نہ انفس و آفاق تھے، نہ شمس و قمر تھا، نہ شام و سحر تھے، نہ برگ و شجر تھے، نہ تیغ و آزادی تھی، نہ ویرانہ و آبادی تھی، نہ بلندی اور پستی تھی، نہ وجود اور ہستی، نہ خمار اور مستی، نہ بادہ پرستی تھی۔ بس حسن فطرت نے چاہا میں خزانہ تو ہوں پوشیدہ، کوئی مجھ کو پہچاننے والا ہو،
کوئی میری عبادت میں رات کو نالے فرمانے والا ہو، کوئی میرے ذکر میں یاد کرنے والا ہو، کوئی مصیبت میں مجھ کو یاد کرنے والا ہو، کوئی راحتوں میں میرا شکریہ ادا کرنے والا ہو، کوئی صبر کرے کوئی شکر کرے۔ اس دنیا رنگ و بو میں کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، اس لیے میں کائنات کو مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں خزانہ تھا پوشیدہ، میں نے چاہا کہ کوئی مجھے پہچانے تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ تو منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تکبیر میلاد النبی، رمضان تکبیر انوار خیر صاحب۔ اے انبیاء کو میرے دیدار کی تمنا رکھتے ہو، جو میرے دیدار کی براہ راست تمنا رکھتے ہیں وہ اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، نہ براہ راست میرا دیدار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی براہ راست مجھ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور اگر تم مجھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے جلووں میں کھو جاؤ۔ خود حضور فرما رہے ہیں مر رآنی فقد رأیت، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے مسجد میں تو مومن کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر، مسجد میں تو مومن کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر۔ ارے میں خانے میں کافر کو بھی کافر نہیں کہتے۔ جو عشق و محبت کے میخانے ہیں، جو خانقاہیں ہیں، وہاں محبت و اخوت اور پیار اور اخلاق کا درس دیا جاتا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا ہے، اور ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ اور جس نے پہچان لیا، کوئی صدیق اکبر ہو گئے جس نے اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے، ڈھولا بنچن آجا برکے پہن ہزاروں، ڈھولا ریڑیوں سیدی مسندی منبع اسرار یزدانی مطلع انوار رحمانی قطب ربانی غوث سمدانی حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری رحمت اللہ علیہ کس انداز سے حقیقت کا انکشاف کرتی ہے کہ ڈھولا بنچن آیا برکے پہن ہزاروں، ڈھولا نیڑیوں نیڑے مسئلے کولا ساڑے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جتول دیکھاں یارو یار عشق دی نمی و نمی بہار فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهِ۔ حضرات محترم، تو کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں خدا رہتا ہے، کوئی کہتا ہے سر عرش اولا رہتا، ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ جس نے دیکھ کر پہچان لیا کہ وہی یار کلوکری رات والا آج 20 وٹا کے وقت آیا، اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جس نے پہچان لیا، ارے دیکھ کر پہچان لیا۔ بعض وہ لوگ ہیں جو صرف دیکھ سکتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں، اور جنہوں نے دیکھا اور پہچانا نہیں خدا کے نزدیک انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ سومم بکمم امیوں، جنہوں نے دیکھ کر پہچانا نہیں کہ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے، اللہ کے عالم نے ان کو اندھا قرار دیا، جنہوں نے حقیقت کو نہیں سنا ان کو بہرا، اور جن کی زبان پہ حسن مصطفیٰ کی تعریف نہیں آئی ان کو خدا تعالی نے گونگا کرا۔ سامم بکمن، یہ تو بہرے ہیں، یہ تو گونگے ہیں، اومیون اندھے ہیں۔ کیوں اندھے ہیں؟ حالانکہ
کوئی ظاہر دین ان کو اندھا سمجھنے کے لیے، ان کو اندھا کہنے کے لیے تیار نہ تھا۔ موٹے موٹے بڑے بڑے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے ہیں، ان کی آنکھوں کے مرتمک ہیں۔ ارے بابا اصل میں بات یہ ہے آنکھیں نہیں ہیں، چہرہ پہ مجھ سے فقیر کی دو ٹھیکرے ہیں بھیک کے دیدار کی۔ یہ آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، چہرہ پہ مجھ سے فقیر کی دو ٹھیکرے ہیں۔ یہ تو دو پیالے ہیں، دو ٹھیکرے ہیں بھیک کے دیدار کے لیے۔ ارے دوسرے کٹکول میں مال و منال ڈالا جاتا ہے، لیکن میری آنکھیں دو ایسے پیالے ہیں جو یار کے دیدار کی بھیک کو مانگتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے۔ کون ہے جو ان فرائض کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر جس نے ان کے فرائض کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ لیکن نماز اور روزہ کی بھی کوئی مقصد ہے، کوئی منزل ہے، کوئی حقیقت ہے کہ کیوں نماز پڑھی جاتی ہے، کیوں روزہ رکھا جاتا ہے، کیوں حج کی جاتی ہے، کیوں زکات دی جاتی ہے، یہ نیکیاں کیوں کی جاتی ہیں، یہ زکاتیں کیوں دی جاتی ہیں، یہ میلاد پاک ہم کیوں منا رہے ہیں، اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ حضرات محترم، کسی کا کوئی تمنا ہوگی، کسی کا کچھ مقصد ہوگا، لیکن تو فرمودی رہے خواباگی رکھتے وگرنہ جس تمہارا منزل میں ایمان کی منزل مقصود، عرفان کی منزل مقصود، وجدان کی منزل مقصود، قرآن کے فرمان کی منزل مقصود، ولایت کی، غوثیت کی، قطبیت کی، اوتادیت کی، ابدالیت کی منزل مقصود، یہاں تک کہ امامت کی، خلافت کی، صداقت کی، عدالت کی، شجاعت کی، سخاوت کی منزل مقصود، اور فصاحت و بلاغت و نبوت و رسالت کی منزل مقصود کہنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے الطاف و اکرام کی اگر منزل مقصود ہے تو وہ محمد عربی کا دیدار ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا ہے، حضور کا تبسم ہے، حضور کا قرب ہے۔ اگر حضور کی زیارت نصیب ہو جائے تو دیکھیے نماز قضا ہو جا رہی ہے، عبادت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن علی برگا، علی جیسا دیکھنے والا، علی برگا کوئی ہوئے نا کہ وہ دیکھتا ہے کہ پہچانتا ہے کہ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے، یار دی زیارت تے خدا دی عبادت رو قربان کر کے پکڑ جو وہ جی ہوتا پیا آنا یقین جانو وہ سوچتا رو رہے اسی درد پیدا ہویا کہ مینو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے، لوگ کی بھامے جو مینو آکھڑ پہ سو آکھڑ پہ، پر ایک گل ضرور ہے، ایک پاسے عبادت ہے، ایک پاسے یار دی زیارت ہے، ایک پاسے سورج ڈوب رہا ہے اس کا خیال ہے، اور ایک پاسے مدنی چاند کا نظارہ ہے۔ میں عبادت کراں کہ یار دی زیارت کراں، آپ اس نتیجہ سے پہنچے کہ اس عبادت کا لبے اس عبادت کا ثمرہ، اس عبادت کا نتیجہ بھی محبوب دا رب دا دیدار ہے، اور رب جدن دیدار عطا کرتا ہے اللہ صورت المحمدیت، محمد عربی کی صورت پہ دیدار کیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت علی نے اللہ کی عبادت کو میری زیارت پہ قربان کر دیا تو آپ نے برجستہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھ لینا علی نبی نہیں ہے، علی ولی ہے، جس سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ اگر کوئی پہچاننے والا ہو جس نے حضور کی حقیقت کو پہچان دیا ہے، اس پہچاننے والے ولی کی زیارت کرنا بھی حضور نے عبادت کر دیا۔ النظر الی وجہ علی عبادت، یہ تو بابا ماں کو دیکھ لینا یہ بھی عبادت ہے، باپ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، جنت تو ماں کے پاؤں کے تلووں کے نیچے، الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ماں کون ہے؟ ارے ہماری ماں تو روح ہے، ماں اصل ہوا کرتی ہے، روح اصل ہوا کرتی ہے۔ یہ سب خواہشیں اور یہ سب تمنائیں تیری روحانی تقاضوں کے نیچے ہیں۔ اگر تیری روحانیت بیدار ہو گئی تو کوئی غم تجھے غم نہیں رہ سمجھے نظر آئے گا۔
کوئی خوف نہیں رہے گا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر انگلیاں کٹ رہی ہوں، چھریاں چل رہی ہوں، خون بہ رہا ہو، سامنے حسن یوسف ہو تو درد کا احساس نہیں ہوتا. حسن یوسف کا زبان پہ ترانہ ہوا کرتا. کیا سمجھے؟ محبوب کا جلوہ سامنے ہو تو اس کی تعریف زبان پہ اچھیاں کھیلتی ہے. کوئی تکلیف کا احساس نہیں رہتا، کوئی انگلیوں کے کٹ جانے کا خیال نہیں رہتا. اس لیے وہ جن کی انگلیاں کٹ گئیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، جنہوں نے دیکھ لیا اور پہچان لیا حسن یوسف کو تو انگلیاں کٹ گئیں، لیکن ان کی زبان پہ یہ ترانہ ہے کہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں. ارے ہائے کم وقت تو نے دیکھا ہی نہیں. یوسف کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ بشر نہیں. مصطفیٰ کو دیکھنے والے کب کہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا بشر ہے؟ ارے صدیق کو پوچھئے. صدیق نے کہا، حضور نے فرمایا کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے. لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں، میں تو آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. تو آخرکار عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ایک ہوں، میری تمنا بھی ایک ہے، میری خواہش بھی ایک ہے، میری زبان بھی ایک ہے، میرا دل بھی ایک ہے. من موہمی تمنا، بابا جانی فرما رہا ہے، من موہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن من موہمی تمنا. اے میرے محبوب میں ایک ہوں، میری زبان بھی ایک ہے، میرا دل بھی ایک ہے، میری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی دعا ہے. من موہمی تمنا کہ بوقت جان سپردن من موہمی تمنا. کیا میری تمنا ہے ندا کا عالم ہو جب میں اپنی جان آخری کے سپرد کر رہا ہوں. اس وقت کی میری یہ تمنا ہے کہ برخ دو دیدہ باشم، برخ دو دیدہ باشم، تو درون دیدہ باشی، برخ دو دیدہ باشم. نظر کے وقت ہے محبوب میری یہی تمنا ہے کہ آپ کا رخ زیبا ہو، آپ کا جلوہ ہو، آپ کی پیشانی ہو، آپ کی زلف ہو، واللیل اذا سجا آپ کا چہرہ ہو، والشمس وضحاہا آپ کا سینہ ہو، علم نصرہ لکا صدرہ کا آپ کی پشت ہو، الذی انقض ظہرہ کا اور آپ کا خلق ہو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کا سراپا ہو. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یا رسول اللہ آپ کی اطاعت ہو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ آپ کی بیعت ہو. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ آپ کا ہاتھ ہو. ید اللہ فوق ایدیہم آپ کا فعل ہو. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی آپ کا کلام ہو. انہ لقول رسول کریم آپ کی رحمت ہو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آپ کا کرم ہو. انہ لقول رسول کریم آپ کا رحم ہو. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آپ کی کتاب ہو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ آپ کا صدیق ہو. الذین معہ آپ کا فاروق ہو. اشداء علی الکفار آپ کا عثمان ہو. رحماء بینہم آپ کا حیدر کرار ہو. مولائے کائنات ہو. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آپ کا رام ہو. فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ آپ کا قرب ہو. اذا سالک عبادی انی فانی قریب آپ مسعول ہو، ہم آپ کے در کے سوالی ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ آپ سے سوال ہو، آپ سے سوال ہو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور آپ کا شہر ہو. اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد میرا قیام ہو، آپ کا دیدار ہو، پر انوار ہو، آپ کا جمال ہو، با کمال ہو، آپ کی زیارت ہو.
فیض بشارت ہو، نزا کا عالم ہو، زندگی کا مقصد ہو، زندگی کا مطلب ہو، منظر مقصود ہو، تیرا ہی نام ہو، میرا کام ہو، سونیا تیرا ذکر ہو، میرا فکر ہو، تیری دین ہو، میری عید ہو، اور عید ہو کبھی تیری ولادت کا ذکر ہو، کبھی تیری ملاحت کا ذکر ہو، تیری صباحت کا ذکر ہو، تیری زیارت کا ذکر ہو، اور ذکر جانا سے جو دل کو اطمینان ملتا ہے وہ تخت سکندری پہ بیٹھ کے وہ اطمینان نہیں ملتا جو محبوب کے در کی گدائی سے ملتا ہے وہ خدائی میں نہیں ملتا، اور جو عزت یار کے در پر جھکنے سے ملتی ہے وہ سر کو اٹھانے والے کو وہ عزت نہیں ملتی۔ تو ماں مانا کر تسجد لباس الارض والجنہ، اللہ تعالیٰ شیطان سے پوچھتا ہے تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو خدا نے ساری خدائی کو لفظ کل سے بنایا، لیکن جس کے دل کو اپنے محبوب کی محبت کا مرکز رکھا اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آدمی انسان کا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی۔ ارے وہ کیا عزت ہے کہ اس کو ہم نے امانت دی، اس کو ہم نے محبت کی نعمتوں سے بہرور کیا، اس کو ہم نے عشق عطا کیا۔ ارے تجھ سنگارا درد میں درد را خود آدمی جز بند میں، کرسیوں کے دل میں محبت بھی ہے، کرسیوں کے دل میں احترام بھی ہے، کرسیوں کے دل میں جھکنے کا مقام بھی ہے، لیکن کرسیوں کے دل میں وہ سوز نہیں، وہ ساز نہیں، وہ عشق نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو جس سے نوازا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضرات محترام، میں عرض کر رہا تھا کہ کرسیوں میں وہ سوز نہیں، وہ ساز نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا صدیق اکبر کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق اکبر کی فضیلت تم پہ زیادہ نماز پڑھنے، زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی تم پہ فضیلت اس وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا تھا؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، کہا تھا اقبال نے، دل مرتضی سوز صدیق دے، کیونکہ مرتضی کا جو دل اقدس ہے وہ علم کا پیکر ہے، وہ علم کا مجسم ہے، وہ علم کا شہکار ہے، وہ علم کا صرف کوچہ و بازار نہیں بلکہ وہ علم کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ دروازہ ہے، وہ باب ہے، باب کو سیدھے پڑھے تب بھی باب پڑھا جائے گا، اور الٹی طرف باب کو پڑھیے پھر بھی باب پڑھا جائے گا، درد کو سیدھا پڑھیے پھر بھی درد پڑھا جائے گا، اور درد کے اسم کو لفظ کو الٹا دیجئے پھر بھی درد ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے مہم کو سیدھا پڑھو تو بھی مہم ہے، اور الٹا دو تو بھی مہم ہے۔ کیا کہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے، سیدھا پڑھو تب بھی بٹو ہے، اگر الٹا دو تب بھی بٹو ہے۔ یہ بھی ایک جملہ موٹردہ درمیان میں آ گیا۔ اور ناداں اگر سیدھا پڑھو تب بھی ناداں ہے، اور ناداں میں اگرچہ 5 حروف ہیں، اگر اس کو الٹا دو تب بھی نادان پڑھا جاتا ہے۔ ایشیا کو سیدھا پڑھو تو ایشیا ہے، اگر اس کو الٹا دو تب بھی یہ ایشیا ہی پڑھا جائے گا۔ تو بعض ایسے الفاظ ہوا کرتے ہیں اگر وہ سیدھی ہو تب بھی وہی ہے، اگر وہ الٹ جائے تب بھی۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں حضرات محترم کہ درد وہ دولت ہے جو پیاروں کو عطا کی جاتی ہے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اور جب
کر دیا جاتا ہے، جب درد عطا کر دیا جاتا ہے تو درد میں وہ لذتی ہے، درد میں وہ سکون ہے، درد میں وہ اطمینان ہے کہ فرماتے ہیں حضرت عطار رحمت اللہ علیہ، کفر کافر راو دیدار را ذرہ درد دل عطار۔ خدایا کفر کافروں کے پاس رہے اور دین دینداروں کے پاس رہے، میں کفر کا بھی متمنی نہیں، اور بعض لوگوں نے جو اپنا دین بنا رکھا ہے میں اس سے بھی بیزار ہوں، میں تو صرف تیرے حسن کا پرستار ہوں اور تیری محبت اور تیرے عشق کا دل دادا ہوں۔ عطار کو درد دل عطا کر دے، تیرے ہی خیال میں مگن رہوں، تیری ذات میں گم ہو جاؤں، کیونکہ جب تک تیری ذات میں کوئی گم نہیں ہوتا وصل جانا کی چاشنیوں سے بہرا بھر نہیں ہو سکتا، اور جس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں مٹا دیتے ہیں، اور جس کو سینے سے لگاتے ہیں سلا دیتے ہیں۔ نہ سمجھے ہو نہ ملے تو سب بیدارانو، یہ مل پوے تو سمن والیانو، نہ ملے تو لالا جڑیانو، یہ مل پوے تو چکڑ بھریانو، نہ ملے تو اچیاں اچیانو، مل پوے تو کنو اچیانو۔ کئی ترستے رہ گئے، سائیں منگدے رہ گئے، یار نہ ملیا تے یہ مل پیا آن لدوں وچ وائیاں واہ واہ سو۔ بابے بھولے لیا کیا یہ مل پوے تو برسے بازار میں رقصام محبوب نئے بزورو نئے بزاری نئے بزر میں آیا، محبوب نہ زور نال ملے نہ زاری نال ملے نہ زر نال ملے، بڑی بڑی طاقتوں والے ارے قوم عاد جیسے قوم سمود جیسوں کو محمد عربی کے حسن کی جھلک بھی نصیب نہ ہوئی۔ اگر خدا نے کرم نوازی فرمائی تو وہ حسینوں کا حسین ہم غلاموں کو عطا کر سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے، لیکن خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی احسان کیا، تمہیں زبان دی احسان کیا، تمہیں عقل و علم و دانش دیے احسان کیا، میں نے تمہیں آدم کا بیٹا بنایا انسان احسان کیا۔ بے شک یہ خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن کسی نعمت کا اظہار کر کے خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے اولاد دی احسان کیا، میں نے تجھے ماں باپ دیے احسان کیا۔ ہاں اگر اللہ نے احسان کو جتلوایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ ان کو اپنا محبوب عطا کیا۔ تو حضرات محترم، جب محب کو محبوب مل جائے، طالب کو مطلوب کا جلوہ نظر آئے، ارے طالب کو مطلوب اپنے سینے سے لگائے اور ذمہ اٹھا لے اور محبوب برملا کہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں جو بڑے سے بڑے گناہگار ہیں، جن کا کوئی کھیون ہار نہیں، جن کا کوئی غم گسار نہیں، اس کا میں محمد عربی غم گسار ہوں، ان کا کھیون ہار ہوں۔ تمہیں فکر نہیں چاہیے، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، میرے دامن سے خدا کے فرمان کے مطابق لگے رہو، میری محبت میں مگن رہو، میں تمہارا ذمہ اٹھاتا ہوں۔ یا شر المرء ما من احبا، آقا نے فرمایا جس کے ساتھ کسی کی محبت ہے میدان محشر بھی اس کے ساتھ ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مقام کیا اور ہماری شان کیا، ہم تو آپ کے در کے غلام ہیں، ہم روز محشر کہاں ہوں گے اور آپ کہاں اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں میں کسی کو چھوڑ کر علیحدہ جانے والا نہیں ہوں، منزلتکم کا منزلتی یا کما قال، جہاں میں ہوں گا وہاں تم ہوگے، جہاں تم ہوگے وہاں میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلیمان کو کسی نے دیکھا ماپاروں کے جھرمٹ میں، سلیمان کو کسی نے دیکھا مہپاروں کے جھرمٹ میں، جناب حضرت موسیٰ کو نظاروں کے جھرمٹ میں،
کسی نے دیکھا عیسیٰ کو، کسی نے دیکھا یوسف کو خریداروں کے جرمٹ میں، غرض عیسیٰ کو دیکھا سب نے بیماروں کے جرمٹ میں، محمد ہم نے دیکھے ہیں گناہگاروں کے جرمٹ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صاحبزادہ پیر انوار حسین صاحب۔ غرض عیسیٰ کو دیکھا سب نے بیماروں کے جرمٹ میں، محمد ہم نے دیکھے ہیں گناہگاروں کے جرمٹ میں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کو پہچان لیا، اس کا عرفان حاصل کر لیا، وہ تو جنت میں داخل الجنہ، داخلہ، یہ پہلے ہی ماضی کا صیغہ ہے، وہ تو جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اور جو جنت میں داخل ہے، جانتے ہیں آپ جنت کیا ہے؟ غالب نے کیا خوب کہا، وہ کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، کہہ دوں آگے کہتے ہیں باقی سب واعظوں کی رنگی بیانیاں، کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری، باقی سب واعظوں کی رنگی بیانیاں ہے۔ واقعی جس کا نام جنت ہے وہ محبوب کا دیدار ہے۔ حضرت بزرگ فرماتے ہیں ہم اس لیے جنت کی تمنا نہیں رکھتے کیونکہ وہاں حوریں ہوں گی اور نیاز و ناز کی محفل، نہ سوز و سعادت کا عالم، بڑی بے کیف ہوگی زندگی انسان کی جنت میں۔ وہاں سوز نہیں ہوگا، وہاں فراق نہیں ہوگا، وہاں ہجر نہیں ہوگا، وہاں دیانگی نہیں ہوگی، وہاں اسنینیت نہیں ہوگی۔ جنت کس کو کہتے ہیں؟ ہم اس لیے جنت نہیں مانتے کہ وہاں حوریں ہوں گی، محلات ہوں گے، نعمتیں ہوں گی۔ بے شک یہ اس کی نعمتیں ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں ہم حوروں کے لیے، ہم غلمان کے لیے جنت کو نہیں چاہتے، ہم اگر جنت کو چاہتے ہیں اس لیے لِأَرَاكَ، تاکہ اے حبیب آپ کا دیدار جنت میں سنتے ہیں کہ نہیں، آپ کے دیدار کے لیے ہم جنت کو چاہتے ہیں۔ اور حافظ صاحب نے کہا تھا ذل ہماؤ سایہ طوباؤ کسرو، ذل ہماؤ سایہ طوباؤ کسرو، ما خاک کوئے یار برابر نہ میں کن۔ فرماتے ہیں کہ ہما کے سائے کو، ہما ایک پرندہ ہے، کہتے ہیں کہ جس کے سر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ یار حد ہو گئی، اگر ایک پرندہ کسی کے سر پہ سایہ فگر ہو جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، ہمارے سر پہ تو کالی قبلیہ کا سایہ، ہم دنیا کے بادشاہوں کو کیسے خاطر میں لا سکتے ہیں؟ تو حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس ہما پرندے کے سائے کو، اور طوبہ درخت ہے جس کا سایہ ہر جنتی کے گھر پہ ہے، اس طوبہ درخت کے سائے کو اور جنت کی حوروں اور محلات کو، ما خاک کوئے یار برابر نہ میں کنم، میں اپنے یار کی گلی کی مٹی کے برابر نہیں۔ میرے نزدیک محبوب کے در کی مٹی کا مقام ذل ہما سے بھی اعلیٰ ہے، اور سایہ طوبہ سے بھی اعلیٰ ہے، حوران جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اور قصور فردوس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس مٹی کا مقام اس لیے خدا تعالیٰ قربان جائیے اس رب العالمین کی عظمت کے اور اس کی کبریائی کے اور محمد عربی کی محبت کے، کہ فرما رہا ہے بے نیاز ہو کر، فرما رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی مٹی کی قسم، کیونکہ سب سے پہلے اس شہر کی مٹی نے تیرے پاؤں کے تلووں کو چوما۔ یہاں
سب سے پہلے تیرے پائے ناز اور تیرے پاؤں کے تلبوں کا سرتاج اس مکہ کی مٹی نے بنایا ہے. سب سے پہلے اس سرزمین پہ تیرے قدوم محنت لزوم کا نقش ہے. اس مٹی پہ تیرا پاؤں ہے، تیرا پورا ہے. یہ تیرے تلوے ہیں، تیرا پاؤں ہے، تیرے پاؤں کا تلوا ہے. نقشے کفے پا ہے بلکہ نقشے نالین کفے پا ہے. اور مجھے اس شہر کی مٹی کی قسم، میں نے پوچھا خدایا یہاں تیرا گھر بھی ہے؟ فرمایا بے شک میرا گھر ہے، لیکن گھر کی وجہ سے قسم نہیں. یہاں مقام ابراہیم بھی ہے. فرمایا مقام ابراہیم بھی ہے، میرا حکم ہے کہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. جہاں میرے پیارے کے پاؤں کے نقوش ہوں اس کو جا نماز بنا لو، اس جگہ کا احترام کرو. اور یہ حج ہے جہاں میرے پیارے خلیل نے سجدہ کیا ہے، ان کے پاؤں کا مقام ہے، وہاں تم سجدے کرو. ارے مقام ہوگا ابراہیم کا، نقشے کفے پا ہوگا ابراہیم کا، لیکن سجدہ ہوگا خدا کا. کیا سمجھے؟ مقام ابراہیم پہ سجدہ جب تم کرو گے نشان دیکھو گے مقام ابراہیم کو، لیکن سجدہ مجھ کو کرو گے. ارے مجھ کو سجدہ کرنے والے جب تک میرے پیارے کے مقام کو نہیں دیکھ لیتے سجدہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے تو حضرت علی نے فرمایا تھا، کسی پوچھنے والوں نے پوچھا حل رأیت ربک یا علی، یا علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے برجستہ فرمایا تھا لن نعبد ربا نوارا ہو، میں اس رب کی ہرگز عبادت نہیں کرتا جب تک اس کو دیکھ نہیں لیتا. سجدہ اس وقت کرتا ہوں جب محبوب کو بے نقاب دیکھ لیتا ہوں. وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں. معراج الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے. معراج بمانا عروج ہے، عروج میں فنا ہے، فنا میں بقا ہے، بقا میں رضا ہے، رضا میں لکھا ہے، لکھا میں عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ میں غلامی اولیاء ہے. کیونکہ جب تک غلامی اولیاء نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں، اگر مصطفیٰ کا عشق نہ ہو تو اللہ کا دیدار نہیں، اگر لکھائے کبریا نہیں تو بقا نہیں، بقا نہیں تو فنا نہیں، فنا نہیں تو رضا نہیں، رضا نہیں تو امید نہیں، امید نہیں تو خوف نہیں، خوف نہیں تو توکل نہیں، توکل نہیں تو یقین نہیں، یقین نہیں تو نیت نہیں، اگر نیت نہیں تو تسمیہ نہیں، تسمیہ نہیں تو وضو نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو جنت نہیں، اگر جنت نہیں تو جمال نہیں، جمال نہیں تو وصال نہیں، وصال نہیں تو کمال نہیں. اور پرانے گھونسلے بھی سنتے ہو ریا جیسے آئے ویسے گئے. جب تک محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوتا، جب تک محبوب کا وصال نصیب نہیں ہوتا، کوئی عبادت قبول نہیں. عبادت کا لب لباب یہ ہے کہ سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے. ارے عبادت تو ہے خدا کی، پہلے عرض کر چکا ہوں خدا صورت سے پاک ہے. نماز میں خیال کس کا ہوگا؟ نماز میں تصور کس کا ہوگا؟ تصور تو صورت کا ہوگا، تصور تو مقام کا ہوگا، تصور تو تعین کا ہوگا، تصور تو چہرے کا ہوگا. خدا من حیث ہوگا اپنی شان تنزیہی کے مطابق. جب وہ صورت سے پاک ہے، تعین سے پاک ہے، تو عبادت ہوگی خدا کی، لیکن تصور ہوگا مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. تو جس نے پہچان لیا، کوئی فاروق اعظم ہوا، کوئی عثمان غنی ہوا، کوئی حیدر کرار ہوا، اور جس نے اپنے خیال کے مطابق دیکھا، خدا کے نزدیک نہیں دیکھا، اور جس نے دیکھ کر نہیں پہچانا، اسی کو ابو لہب کہتے ہیں، اسی کو ابو جہل کہتے ہیں، اسی کو قطبہ کہتے ہیں، اسی کو ربیہ کہتے ہیں، اسی کو شیبہ کہتے ہیں، ارے اسی کو
عبداللہ بن ابی سلول کہتے ہیں، جس نے دیکھ کر نہیں دیکھا اور جس نے دیکھا اور پہچان لیا، اس لیے قرآن فرما رہا ہے تراہم ينظرون الیک وهم لا یبصرون۔ اے محبوب آپ تو سب کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ تیری طرف نظر کرتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، یعنی تجھے تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں، تیرے باطن کو نہیں دیکھتے، تیرے تعین کو دیکھتے ہیں، لا تعین کو نہیں دیکھتے، تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں، تیرے باطن کو نہیں دیکھتے، تجھے صرف محمد بن عبداللہ دیکھتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں دیکھتے، تجھے یہ تصویر کو دیکھتے ہیں، یہ مصور کو نہیں دیکھتے، یہ محمد کو دیکھتے ہیں، یہ محمد کے جلووں میں محمود کے تجلیات نہیں دیکھتے۔ تو جنہوں نے تیری صورت میں میرا جلوہ نہیں دیکھا عمیان وہ اندھے ہیں۔ یا دیکھنے والوں کی بات کرتا ہوں، حضرت اماں پاک آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا سے پوچھتے ہیں، اے اماں پاک تجھے یہ مقام نصیب ہوا کہ تو نے ہمارے مصطفیٰ کو جنم دیا، آپ جانتی ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ ان کی والدہ ماجدہ ہیں، اگر یہ بات ہے تو آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے محمد عربی کی رخ زیبا کو آپ نے دیکھا، تو آپ ہمیں فیصلہ سنا دیجئے کہ آپ نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو آپ فرماتی ہے خرج منی نور، ارے میری گواہی اگر لیتے ہو، میرا مشاہدہ اگر دیکھتے ہو تو میں نے دیکھا ہے، تو میں نے تو یہ دیکھا کہ مجھ سے نور کا ظہور ہوا، میں نے نور کو دیکھا، سراپا نور کو دیکھا۔ اللہ نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، ایک بج رہا ہے میری گھڑی پہ۔ اور سچی بات یہ ہے حضرات محترم، ایک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارا خدا بھی ایک ہے، مصطفیٰ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اور ایک کو ہم مانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کے ساتھ اگر ایک صفر لگا دی جائے تو وہ 10 ہو جائے گا، ایک اور صفر لگا دیجئے تو 100، ایک اور تو 1000، اور تو 10,000، اور تو لاکھ ہو جائے گا۔ اس ایک کے ساتھ اگر متعدد صفروں کو بڑھاتے چلے جائیے عدد بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر ایک کو علیحدہ کر دیجئے لاکھ صفریں ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، السلام شیخ القرآن۔ تو خاتم النبیین 2 نہیں ہو سکتے، ایک ہے، رحمت للعالمین 2 نہیں ہیں، ایک ہے۔ اگر اس ایک کے ساتھ جس کا کوئی مقام نہیں اور جس کی کوئی شان نہیں، ارے بابا ہم میں تو کوئی اتنا مقام نہیں ہے، ہم صفر صحیح لیکن دامان مصطفیٰ سے جب وابستہ ہوں گے تو ہماری بھی قدر ہوگی، ہماری بھی عزت ہوگی۔ مال و جان سب نثار کرتے ہیں، ہم خزاں کو فخار کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں کملی والے سے پیار، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں کملی والے سے پیار کرتے ہیں، گردش خوب جار کرتے ہیں، بس یہی کاروبار کرتے ہیں۔ ارے بندگی کی خبر نہیں ہم کو، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں کملی والے سے پیار کرتے ہیں، بندگی کی خبر نہیں ہم کو، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب پچھلی دفعہ جب بھی میں یہاں حاضری کا شرف حاصل کیا تھا تو اس وقت میرے پہلو میں شیخ القرآن، شیخ الحدیث، حضرت علامہ فہامہ، حضرت غلام علی صاحب، بڑی بات یہ ہے کہ وہ رخ زیبائے مصطفیٰ کا عاشق آج نظر نہیں آ رہا، لیکن یاد رہے حضرات محترم، الولد سر ابی ہے، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے، وہی جلوہ، وہی ذوق و شوق، وہی محبت، وہی تباہر علمی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے ان کے صاحبزادے کی صورت میں انہی کا علم
انہی کا دانش ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ فیض اس شاہ کے رخ تابان محمدی کے دل میں حضور کی عشق کا جوہر پیدا کرنے کا فن یہ قیامت تک اس گھرانے میں جاری اور ساری ہے. میرے حضور صحیح شیر پاک نے اپنے پیر کامل کے متعلق دعا کی تھی, میرے پیر دا سلسلہ رہے قائم, منگے اے فقیر دعا دینی. تو حضرات محترم, ہم بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانہ عقیدت کے کچھ پھول پیش کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی. دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اپنے محبوب کے دربار میں ہم گناہگاروں کی, ہم غلاموں کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے, اور یہ چند لمحے اور چند گھڑیاں جو حضور کی یاد میں گزارنے کے لیے ہم نے اہتمام کیا, انتظام کیا اور گھڑیاں گزاری. میری زندگی کا کیا حال پوچھتے ہو, نہ اس میں ہے طفلی نہ پیری جوانی, جو کچھ ساعتیں یاد دلبر میں گزری وہی ہے میری زندگانی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی مستعار کے دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی ہم حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں, کلمہ پاک پڑھتے رہیں, اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں, اچھے اعمال کریں, کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے, ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. میرے آقا نے فرمایا ساتھ ایمان جائے گا. ایمان مصطفیٰ کی محبت ہے, اور حضور نے فرمایا صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ پہ خرچ کیا وہ اس کو ملتا رہے گا. اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا اور کچھ ساتھ نہیں جاتا, اگر اولاد نیک ہو اپنے ماں باپ کی حق میں دعا کرے تو نیک تمنائیں اور اولاد کی نیک دعائیں ماں باپ کو قبر میں سکون و آرام اور بہجت و تازگی مہیا کرتی ہیں. اللہ کرے کہ حضور کے نام کے برکت میں جن دوستوں نے قدم درہم سخن بختے اس کا اہتمام کیا, اللہ تعالیٰ سب دوستوں کی اور جنہوں نے سنایا سب دوستوں کی مال و جان میں, اولاد میں, خصوصاً حضور کی غلامی اور حضور کے ساتھ تعلق میں برکت فرمائے, اور مصائب و آلام و امراض سے سب کو محفوظ و معمون رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام سمے بز میں ہدایت دلا کو سلام سمے بز میں